مسلمانوں سوچو اور ٹھنڈے دل سے سوچو کہ کل وہی مسلمان جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو زیر کیا تھا، بڑے سے بڑے شہنشاہوں کے تختوں کو الٹ دیا تھا، خشکی تو خشکی سمندروں میں بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جناب صدر، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کی سالانہ تقریری انعامی مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے انسانیت کی فلاح میں تعلیم کا کردار۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں لفظ اقرا کا مخاطب کیا، یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سامعین کرام، اس آیت میں روزہ اور نماز کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یعنی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی علم ہی کامیابی و کامرانی، فلاح و بہبود کا ضامن ہے، علم سے ہی کسی قوم کو ترقی ملتی ہے، خواہ وہ علم دینی ہو یا عصری، بہرحال علم تو علم ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا علم ہو، بشرطے کہ اس کی بنیاد انسانوں کی فلاح و بہبود پر ہو، علم نافع ہو، نیکی اور تقوی پر ہو، برائی اور فسق و فجور پر نہ ہو۔ بطور خاص دینی تعلیم حاصل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کامیابی اس کا قدم چومتی ہے، دنیا اور آخرت میں اس کو عزت ملتی ہے۔ قرآن کریم اس کا واضح طور پر اعلان کرتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مسلمانوں سوچو اور ٹھنڈے دل سے سوچو کہ کل وہی مسلمان جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو زیر کیا تھا، بڑے سے بڑے شہنشاہوں کے تختوں کو الٹ دیا تھا، خشکی تو خشکی سمندروں میں بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا تھا، وہی مسلمان جن کی 313 کی تعداد میدان جنگ میں قدم رنجا ہوئی اور کافروں کو میدان جنگ چھوڑ دینے پر مجبور کیا، وہ طارق بن زیاد جس نے دریا کے پار اتر کر کشتیوں میں آگ لگا دی اور یہ شعر کہا، کشتیاں ہم نے جلا دی لبے ساحل پہ کبھی، ہم نے سوچا نہ تھا لوٹ کے گھر جانا ہے۔ یہ فتح و کامیابی، یہ عزت و سرتاجی صرف اور صرف علم نافع کا ہی نتیجہ ہے۔ محترم سامعین، جب ہم اپنے ارد گرد مختلف ایجادات اور سہولیات اور علماء کی قدر دیکھتے ہیں اور پھر بزرگوں کی منصفانی، ان کی جفاکش مشقتوں کی مداح سنتے ہیں تو ایک ہماری زبان سے نکل پڑتا ہے کہ یقیناً علم ہی ہے جس نے انسانیت کو ناآشنائی کی عمیق کنویں سے نکال کر تعلیم و تعلم کے آسمان میں پہنچا دیا اور انہیں مشقتوں اور تلخیوں سے نکال کر آسانیوں کے پرکیف ماحول میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ملک چاہے وہ کتنا ہی غریب اور خستہ حال کیوں نہ ہو، اس کی مکمل جمع پونجی کا ایک بڑا حصہ تعلیم پر خرچ ہوتا ہے۔ نیز علم کے سطو مثلاً اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں ان کی خاص عنایت ہوتی ہے، اور تو اور بیشتر والدین دو وقت روٹی کم کھا کر محنت مزدوری کر کے بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ سارے جتن تعلیم ہی کے لیے ہے۔ محترم سامعین، جب ہم اپنے آس پاس ہزاروں ذہنی عروج اور علمی کمالات کے مختلف مظاہر دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا بیجان نہیں ہوگا کہ ہم علمی ترقیوں کے سیڑھی پر روزانہ ایک دو قدم آگے بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ گھر کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر دنیا کے حالات معلوم کر سکتے ہیں، گھنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتے ہیں، غریب الدیار میں اپنے احباب کے پرنور چہروں کا دیدار کر سکتے ہیں، جب ضرورت پڑے ہزاروں کتابوں پر مشتمل مختلف مکتبات کی سیر کر سکتے ہیں، حدیث ہو یا کوئی فقہی مسئلہ فقط ایک لفظ سے پوری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ فلاح و بہبود کے یہ سارے مظاہر بلا شبہ تعلیم کی مرہون منت ہے۔ محترم سامعین، ہم مسلمان ہیں اور ہماری نگاہ میں فلاح آخرت کی کامیابی سے عبارت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف فرمان ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس بنا پر ہماری نگاہ میں انسانیت کی اصل فلاح خالق کی معرفت ہے۔ چنانچہ اس باب میں بھی مختلف نمایاں مثالیں موجود ہیں۔ کتنے سارے سائنسداں رب الجلال والاکرام کے نظام کی باریکی اور حکمت سے اور احکام کے توسط سے خالق کی شناسائی حاصل کی ہے۔ سچ ہی تو کہا ہے قرآن نے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کہا سنری
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. جدید وسائل اعلام اور اتنے انکشافات نے بھی دنیا کو الہی کے پوری حیات سے روبرو کرایا. اور البتہ سچ ہی تو کہا ہے, سچ ہے کہ تعلیم انسانیت کی فلاح کا راز بھی مضمر ہے. پھر شاعر نے کیا خوب کہا ہے, سرور علم ہے کہ شراب سے بہتر, کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانیت کو تعلیم کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی تو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.